سامعین کرام، نسخہ اصلاح نامی پرانی کیسٹ میں ترنم کے ساتھ نسخہ اصلاح کے اشعار بھی پڑھے گئے تھے۔ حضرت والا نے ان اشعار کو حذف کروا دیا اور اس پر جو بیان فرمایا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ ایک مستقل بیان اس پر ہو چکا ہے کہ اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ کوئی چیز پڑھنا یا سننا، اس میں فسادات ہیں، دل تباہ ہو جاتا ہے۔ مفصل بیان تو ہو چکا ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ کہ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے اچھی آواز سننے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جیسے کوئی حوض بھرا ہوا ہو، اس میں کوئی پتھر پھینکا جائے، اگر حوض بھرا ہوا ہے کسی خوشبودار چیز سے، اس میں پتھر پھینکیں گے تو خوشبو ابھرے گی، اور اگر اس میں کوئی متعفن چیز بھری ہوئی ہے، بدبودار چیز بھری ہوئی ہے، اس میں اگر پتھر پھینکیں گے تو بدبو ابھرے گی، بلکہ پتھر کی بجائے سونا ہی کیوں نہ پھینکیں، سونے کی اینٹ پھینکیں نجاست والے کھڈے میں، تو بدبو آئے گی، سونے کی وجہ سے خوشبو نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ مضمون خواہ کیسا ہی اچھا ہو، بہتر سے بہتر ہو، بہتر سے بہتر، بہت بلند مقام کا مضمون ہو، اسے اگر خوش الحانی سے پڑھا جائے گا تو جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، ان کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ دل فسادات سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور اور معمور ہوں، ان کو اچھی آواز سے فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کل وہ بات تو ہے نہیں۔ اکثر وہ لوگ بھی جو یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صالح بن گیا، صالح ولی اللہ بن جائے، ان کے دلوں میں بھی فساد غالب رہتا ہے۔ نسخہ اصلاح کی کیسٹ جب شروع میں بھری گئی، جہاں تک سادہ سادہ مضمون تھا وہ تو ٹھیک ہے، استرشاد بھی آ گیا، ارشاد بھی آ گیا، اور یہ استرشاد کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ اس کے بعد پھر اسی کو لوٹایا گیا ہے ترنم میں، اسی مضمون کو۔ اس سے یہ بھی خیال آیا کہ جب ایک چیز صحیح طور پر، مکمل طور پر سادہ الفاظ میں آ گئی ہے، اسی کو پھر ترنم کی صورت میں دہرانا تو ظاہر ہے کہ لذت سماع کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ کانوں کی لذت، کانوں کو مزہ آئے، ترنم سننے کا مزہ آ جائے۔ کوئی دوسرے غلط گانے وانے سنتے ہیں تو کہیں گے ارے صوفی جی ہو کر غلط گانے سن رہا ہے، بٹا لگے گا، عزت کو بٹا، دین کو بٹا لگ جائے گا، صوفیت ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی اچھی نظم جیسے یہی ترنم میں بھر دی گئی، اسے کوئی سنے گا تو بجائے اس کے کہ اس کی بدنامی ہو، وہ تو سمجھے گا سبحان اللہ، واہ واہ، بہت یہ ذکر اللہ ترنم کے ساتھ، ذکر اللہ
کیسی مستی چڑھ رہی ہے. معلوم ہوا کہ اصل مقصد پورا ہونے کے بعد دوبارہ جو صورت ترنم میں اس کو بھرا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے میں نے انہی دنوں میں اس پر سخت پابندی لگاتی تھی، اس کیسٹ کی اشاعت کو بند کر دیا جائے، اور وہ بند ہو گئی، بالکل غائب ہو گئی تھی. جیسے عنقاء کا نام تو ہے مگر یہ ہے کہ وہ دنیا میں موجود تو نہیں ہے. اس کیسٹ کا نام تو رہ گیا مگر یہ کہ دنیا میں میرے خیال میں موجود نہیں رہی تھی. بالکل مکمل پابندی لگا دی تھی. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. 2-3 روز قبل کچھ کام کرتے کرتے ایک دم جوش اٹھا کہ نسخہ اصلاح میں سنوں، اس سے کچھ ذرا تازہ دم ہو جاؤں. تازہ دم ہونے کے لیے نسخہ اصلاح کی کیسٹ سنوں. وہ تو ضائع کروا دی تھی، کہیں ہائے نہیں، اور جوش اٹھا کہ میں اسے سنوں. وہ تلاش کروائی، بالکل مایوسی ہو چکی تھی. حتیٰ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں کسی کے ساتھ کسی کے پاس ہوگی، وہاں سے منگوائی جائے، اتنی دور سے مدینہ منورہ سے. مگر وہ تلاش کرتے کرتے یہیں مل گئی، کراچی ہی میں وہ ملی. میں نے اسے سنا، بات نکل گئی باہر ان لوگوں میں. بات تو ذرا سی بھی نکلے پھر تو وہ نکل جاتی ہے کہ کیا تلاش کر رہے تھے، کیا تلاش کر رہے تھے. نسخہ اصلاح کی کیسٹ کی جستجو اتنی. ایک ہنگامہ میں نے بجا دیا تھا، پیدا کرو نسخہ اصلاح کی کیسٹ. وہ مل گئی، میں نے اسے سنا تو شہرت تو ہو ہی گئی تھی. ایسی کوئی ہے، عجیب چیز ہے. جیسے میں حفلۃ العلماء میں آیا تو ان لوگوں نے، یہاں کے علماء میں سے کسی نے ایک پرچی لکھ کر دے دی کہ ہم بھی وہ سننا چاہتے ہیں. میں نے منگوا لی اور یہیں ان لوگوں کو سنا دی. وہ پھر نیا فتنہ کھڑا ہو گیا. پہلے جو اس پر بندش لگائی تھی کہ اس کی عام اشاعت نہ ہو، یہ سخت مضر ہے. پھر وہی سلسلہ جب میں نے خود بھی سن لی، ان لوگوں کو بھی ایک بار سنا دی، تو پھر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے. نہیں سنیں گے کیا، ہم اس کی نقل لیں گے، اس کیسٹ کی ہمیں نقل چاہیے. تو مجھے شدت سے اس کا احساس ہوا کہ میرے لیے تو میں سمجھتا تھا کہ کہیں 13 سالوں کے بعد، اس قصے کو 13 سال گزر گئے ہیں اس پر بندر لگانے کے بعد. 13 سالوں کے بعد اگر ایک بار میں سن لوں تو میں نے سمجھا کہ کچھ حرج نہیں ہے، نیت ٹھیک ہے، اور ذرا تازہ دم ہو جاؤں گا. مگر یہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ایک کے لیے نافع ہے تو وہ چیز سب کے لیے نافع ہو. کسی کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی، جس کی تفصیل میں نے اسی مثال جب پہلے بیان کر دیا جو فقہاء رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس ذہن تو ایک کھڈا، انسان کا دل ایک کھڈا ہے. اللہ کی معرفت سے معمور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوگا تو اس میں کوئی اچھی آواز جائے گی تو اچھا اثر ہوگا، اور اگر اس میں نجاسات بھری ہوئی ہیں تو اس پر اچھی آواز پڑے گی. وہ تو جیسے پتھر پھینک دیا کسی نجاست کے کھڈے پر. لقمہ و نقطہ استکامل را حلال، تو نئی کامل مخرمی باش لال.
اچھا کھانا اور اچھی اچھی باتیں کرنا یہ کامل کے لیے تو حلال ہے. اچھی باتیں زیادہ کرنا یہ کامل کے لیے حلال ہے. اور اچھے کھانے سے مراد صرف کھانا ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب نعمتیں، دنیا کی نعمتیں ان کو زیادہ استعمال کرنا اور اچھی اچھی باتیں زیادہ کرنا، یہ چیزیں صرف کامل کے لیے حلال ہیں. تو نہیں کامل، ارے تو کامل نہیں ہے. کہیں یہ دیکھ کر کہ فلاں بزرگ بھی تو اچھا کھاتے پیتے ہیں اور فلاں بزرگ بھی تو دین کی باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں اور فلاں نے بھی یہ اصلاحی کیسٹ سن لی ہے، تو کہیں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ جو سن رہا ہے تو ہم کیوں نہ سنیں. وہی قصہ ہو جائے گا اس کا بندر والا. ایک بار بیڑی کہیں کسی درخت کا تنا زمین پر تھا، اس پر بیٹھ کر اس تنے کو چیر رہا تھا. بندروں کو نقل اتارنے کا بہت شوق ہوتا ہے. کوئی بندر اوپر درخت کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اسے بھی شوق ہوا بیڑی بننے کا کہ یہ جو کر لیتا ہے تو میں کیسے نہیں کر سکوں گا. وہ کوئی کم تھوڑا ہی ہے اس سے. بیڑی کو کام ہوا اور بیڑی نے اس میں جب موٹی اور لمبی لکڑی چیری جاتی ہے تو آسانی کے لیے دستور یہ ہے کہ تھوڑا سا چیرنے کے بعد اس میں کھونٹی لگا دیتے ہیں تاکہ ذرا کشادگی رہے اور آرا اچھی طرح سے چل سکے. وہ بیڑی نے لگایا ہوا تھا. بیڑی کو کام ہوا، وہ اٹھ کر کہیں گیا تو وہ دوسرے بیڑی صاحب یعنی جو لنگور بندر وہ اترایا، بیٹھ گیا لکڑی کے اوپر. دونوں پارٹوں کے درمیان میں جو شگاف تھا تو اس میں اس کی گولیاں اتر گئی، نیچے لٹک گئیں. پھر اس نے جو اپنا کمال دکھانا شروع کیا، کھونٹی جو لگی ہوئی تھی تو اس کو پکڑ کے ہلا کے اس کو نکال دیا. دونوں پارٹ مل گئے، گولیاں درمیان میں. وہ بندر چیخ رہا ہے. اب کیسے چھوٹے؟ بڑے آ گیا، اس نے آ کر دیکھا کہ اس کی کھونٹی بھی نکال دی، کام بڑھا دیا اور یہ خود ایسے بدماش میری نقل اتار رہا ہے، یہ بڑا ہی بن رہا ہے. اس نے مار کر اس کا بھرتا کر دیا، مار کر. تو نہیں کامل مخرمی باش لال، ارے تو کامل نہیں. تو ایسے نہ تو زیادہ دنیا کی نعمتیں استعمال کرو اور نہ ہی زیادہ دین کی باتیں زیادہ مت کیا کرو. ایک دو باتیں دین کی سیکھ لی اور کھڑے ہو گئے مبلغ بن کر. بہت بڑے مبلغ ہیں، وہ نفس و شیطان تباہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. 13 سال گزرنے کے بعد وہ کیسٹ جس پر میں نے سخت پابندی لگا دی تھی، 13 سال گزرنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرا سن لوں ایک بار. اسے سنا، وہ بات پھر ان مجاہدین تک بھی نکل گئی. ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی اسے سنیں. پھر جیسے میں نے بتایا ہے کہ میں اوپر چلا گیا، ان لوگوں نے یہاں نیچے پھر کیسے لگا دی، پھر سننا شروع کر دیا. قوالی مستقل شروع ہو رہی تھی، قوالی کچھ نہ پوچھئے. اس پر پھر میں نے یہ کہا کہ اب تو اس کیسٹ کو بالکل ایسے ختم کیا جائے کہ آئندہ کبھی بھی غار سرمرآ میں بھی نہ مل سکے. کہیں بھی تلاش کرے وہاں بھی نہ ملے. اس کی صورت یہ سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ یہ کیسٹ اگر کہیں چھپا کر رکھتے ہیں تو اس میں ایک نقصان تو یہ کہ شاید کبھی کچھ سالوں کے بعد کہیں سے نکل آئے. 313 جب ہو جائیں گے تو امام مہدی کہتے ہیں نکل آئیں گے شیعہ کے. شاید کہیں سے نکل آئے. 13 سالوں کے بعد تو یہ نکل آئی کہیں چھپی ہوئی، پھر شاید کہیں نکل آئے.
دوسری بات یہ کہ اسے اگر چھپا کر کہیں رکھا بھی جائے تو اس میں جو مضمون تو ہے بہت اعلیٰ، بہت مفید، سارے کا سارا مضمون چھپا رہے ایک چند منٹ کے ترنم کی خاطر، چند منٹ اس میں بھر دیا گیا ترنم، اس کی خاطر پورا 1 گھنٹے کا مضمون چھپا رہے، وہ شائع نہ ہو، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس مضمون کو تو شائع کرنا چاہیے۔ اس لیے ان 2 مصلحتوں کی بنا پر کہ وہ شائع ہو، خوب شائع ہو، خوب شائع ہو، اس میں یہ کہ اس میں سے ترنم کاٹ دیا جائے اور باقی جو اصلاحی مضمون ہے وہ باقی رہے اور اس کی خوب خوب اشاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں، اور اس کی وجہ سے اگر کچھ قلوب میں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں، اور آئندہ کے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت، معرفت، اطاعت کا ذریعہ بنائے۔ جاہد کا ترنم اسلحہ کی گھن گرج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح محبت ہو گئی یا نہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ اکثر تو ایسے کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں، عشق و محبت میں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مرے جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری۔ زبان سے تو کہتے ہیں دل میں محبت نہیں، اس کا معیار کیا ہے کہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں؟ تو وہ محبت ہے جس کی تصدیق خود محبوب کر دے۔ اللہ تعالیٰ جس کی تصدیق فرما دیں کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک۔ لیلا کے ساتھ محبت کرنے والے تو سبھی ہیں، مگر ذرا لیلا سے بھی تو پوچھو کہ تو بھی ان کی محبت کو قبول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ ایسے مولا کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ کے عشق و محبت میں ہائے ہوئے کرنے والے، وجد میں آنے والے، کودنے والے تو بہت ہیں، محبت کی باتیں کرنے والے، بنانے والے بہت ہیں، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہے یا نہیں وہ اللہ ہی فیصلہ کر کے بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ اگر کسی پر دنیا کی محبت اتنی غالب ہے کہ وہ اسے جہاد میں نہیں نکلنے دیتی، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر دنیا کا کوئی تعلق، کوئی طمع، کوئی محبت، کوئی خوف معنی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب ہے۔ فرمایا اگر بات ایسی ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ بداعمالیوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ان کا عذاب کھلا عذاب آخرت میں ہوتا ہے۔ ویسے تو حد بدعملی کا عذاب دنیا میں بھی ہو جاتا ہے مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی لٹ کی آواز نہیں، بے دینوں پر، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر اللہ کی لاٹھی برستی رہتی ہے مگر آواز نہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں کہ تیرے فلاں گناہ کی وجہ سے تم پر یہ عذاب ہم مسلط فرما رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ اگر ایسا گناہ کیا، ہماری نافرمانی کی، تو دنیا میں ایسا عذاب آئے گا، ایسا مزہ چکھائیں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے۔